حضرت سلیمان علیہ السلام کے یہاں پر ہم مختصر تذکرے کو لیں گے۔ ایک بات یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کے پاس ایک پرندہ تھا جس کا نام ہدہد تھا۔ رب العالمین جل وعلا نے اس پرندے کا یہاں پر تذکرہ فرمایا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا خبری تھا یہ، اور سفر کرتا ہوا جاتا تھا اور آگے کیا ہو رہا ہے دیکھ کر بتا دیا کرتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اتنی طاقت اور صلاحیت دی تھی کہ یہ زمین کے اندر پانی ہے یا نہیں، جب یہ پرواز اوپر سے کرتا تھا نا، تبھی اس کو پتہ چل جاتا تھا کہ میں جس زمین کے اوپر سے گزر رہا ہوں اس کے نیچے پانی موجود ہے یا نہیں۔ اللہ رب العالمین جل وعلا کی قدرت ہے یہ کہ اس نے ایک پرندے کو اتنی طاقت عطا فرمائی اور اتنا فہم عطا فرمایا۔ جب اس کا کرم، اس کا الطاف، اس کا احسان پرندوں پر یوں ہے تو وہ جن بندوں پر کرم فرمانا چاہے تو ان کو غیب کی خبریں کیوں کر عطا نہیں فرمائے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے تذکرے میں ایک واقعہ ملتا ہے ملکہ بلقیس کا۔ یہ کون ہے؟ یہ ملک سبا کی ملکہ تھی اور بڑی طاقت والی تھی، بڑا کر و فر تھا، بڑی اس کی فوج تھی، اور اس کے پاس جو اس کے سلطنت میں افراد رہا کرتے تھے وہ بھی بڑے باشعور تھے، لیکن وہ افراد جنہیں اس نے اپنے ایوان کا حصہ بنایا تھا، اپنے شاہی محل کے وہ افراد جو مشورہ دینے پر مامور تھے، اس کے مشیر تھے، وہ بڑے اہل تھے، اور یہ کبھی بھی کسی بھی کام کا فیصلہ کیا کرتی، اہم کام ہوتا تو اپنے مشیروں سے ضرور رائے لیا کرتی تھی کہ تم کیا کہتے ہو، تمہاری کیا رائے ہے، ایسا کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ ہدہد کا تذکرہ ہوا، ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ہدہد سلیمان علیہ السلام کے لشکر کے ساتھ ہی تھا، لیکن اڑتے اڑتے یہ کہیں اور نکل گیا۔ سلیمان علیہ السلام کو اس کی ضرورت پیش آئی تو سلیمان علیہ السلام نے نظر ڈالی اپنے لشکر پر تو ہدہد نظر نہیں آیا۔ سلیمان علیہ السلام نے لوگوں سے، جو لشکر میں افراد اور پرندے وغیرہ موجود تھے، یہاں پر سورہ نمل میں اس بات کو بھی بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو پرندوں کی بولیاں سکھا دی تھی۔ فرمایا علمنا منطق الطیر، ہم نے سلیمان کو پرندوں کی بولی سکھائی، وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، ان کا لشکر اتنا جاہو جلال والا تھا، فرمایا کہ ہر چیز میں سے ہم نے سلیمان کو حصہ عطا کیا تھا۔ جب سلیمان کی یہ شان ہے کہ انہیں ہر چیز میں سے حصہ عطا کیا جائے، تو جو سلیمان کے بھی آقا ہیں، میرے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ان کا اللہ کی بارگاہ میں کیا مقام ہوگا، اللہ کریم نے کیا کچھ نہیں ان کو عطا کیا ہوگا۔ بہرحال قصہ مختصر یہ کہ سلیمان علیہ السلام نے جب لشکر پر نظر ڈالی، ہدہد نظر نہیں آیا، تو کہنے لگے وَتَفَقَّدَ الطَّيْرُ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدْ، اور پرندوں کا جائزہ لیا تو بولا کہ مجھے کیا ہوا کہ ہدہد کو نہیں پاتا، ہدہد نظر نہیں آ رہا، دکھ نہیں رہا، کہاں ہے وہ؟ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ، یہ مجھے نظر نہیں آ رہا، یہ واقعی وہ موجود نہیں ہے۔ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، جب اس کی ضرورت ہے تو وہ پیش نہیں ہے، تو اب جب وہ آئے گا نا تو میں اسے ضرور سخت سزا دوں گا، أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ، یا میں اس کو ذبح کر دوں گا، أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، یا وہ کوئی روشن اور واضح بات میرے پاس لائے کہ میں نہیں تھا تو واقعی کسی کام پر گیا ہوا تھا، کوئی کام کر کے آیا ہوں۔ جب ہدہد آیا تو سلیمان علیہ السلام نے اس سے پوچھا، ہاں بھائی کہاں تھے؟ تو وہ کہنے لگا فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ یَقِینٍ، وہ آیا تو آ کر عرض کرنے لگا کہ میں وہ بات دیکھ کر آیا ہوں جو حضور آپ نے نہیں دیکھی، اور میں شہر سبا سے حضور کے پاس ایک زبردست خبر لایا ہوں۔ وہ خبر کیا ہے؟ انی وجدت امرأۃ تملکہم وأوتیت من کل شیء، یہ سلیمان علیہ السلام کے بارے میں رب نے کہا تھا کہ سلیمان کو ہم نے ہر شے سے حصہ دیا ہے، لیکن ہدہد آیا تو ہدہد یہ ملکہ بلقیس جو ملک سبا کی ملکہ تھی، اس کی خبر دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں نے ایک عورت دیکھی ہے کہ ایک ایسی قوم پر بادشاہی کر رہی ہے کہ جس قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نعمت سے نوازا ہے،
سب کچھ عطا فرمایا ہے، ہر چیز میں سے ان کے پاس حصہ موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اور اس ملکہ کا جو تخت ہے وہ بہت بڑا ہے۔ وَجَدتُّهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ، میں نے اس قوم کو اس حالت میں دیکھا ہے کہ ملا ہوا تو انہیں سب کچھ ہے، لیکن بدبختی یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر سورج اور چاند وغیرہ ان کی پوجا کرتے ہیں۔ یہاں آیت میں جو صراحتاً ذکر ہوا وہ یہ کہ وہ قوم سورج کی پوجا کرتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں معبود مانتی۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان نے یہ سورج کی عبادت کرنا ان کے لیے بڑا روشن کر دیا ہے، بڑا اچھا کر دیا ہے، وہ اس کو اچھا سمجھتے ہیں۔ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ، ان کو سیدھی راہ سے روک دیا ہے تو وہ ہدایت بھی نہیں پا رہے۔ یہ سارا معاملہ ملکہ بلقیس کا حضرت سلیمان علیہ السلام کو سنایا گیا۔ اب سلیمان علیہ السلام وہ بادشاہ گزرے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا پر حکومت عطا فرمائی تھی۔ اب پوری دنیا پر ان کی حکومت تھی، جہاں جہاں یہ جاتے وہ جگہ فتح کر لیتے، جس جگہ کے بارے میں پتہ چلتا کہ یہاں کے لوگ سرکش ہیں وہاں کے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی دعوت دیتے۔ جب ملکہ بلقیس کا یہ معاملہ پتہ چلا کہ وہ اللہ کی عبادت نہیں کرتی بلکہ وہاں کے لوگ سورج کو پوجتے ہیں، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیونکہ خبر ہدہد لایا تھا تو اب ہدہد کے ذمے ایک کام لگایا اور کہنے لگے اچھا تو خبر لایا ہے تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ تو سچا ہے یا جھوٹا ہے۔ ام اصدقت ام کنت من الکاذبین اذهب بکتابی هذا فالقه الیہم ثم تول عنہم فانظر ماذا یرجعون۔ سلیمان علیہ السلام نے اپنا ایک خط لیا، ہدہد کو دیا اور کہا میرا یہ فرمان لے جا کر ان پر ڈال دے، ان پر پھینک دے۔ ثم تول عنہم، پھر ان سے الگ ہٹ کر فانظر ماذا یرجعون، تو ذرا غور سے دیکھ کہ میرا خط پڑھنے کے بعد ان کا رد عمل کیا آتا ہے، ان کا ریئیکشن کیا آتا ہے۔ خیر خط دیا گیا اور خط میں کیا تھا؟ قالت یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم۔ وہ خط جب ان لوگوں کے درمیان آیا، بلکہ بلقیس کے اوپر ڈال دیا گیا، اس نے اٹھایا تو وہ خط اٹھانے کے بعد اپنے مشیروں کو بلانے کے بعد کہتی ہے کہ میرے مشیروں، قالت وہ عورت کہنے لگی یا ایھا الملأ، اے میری قوم کے سرداروں، اے میرے مشیروں، انی القی الی کتاب کریم، بے شک میری طرف ایک عزت والا خط آیا ہے۔ یہ سلیمان علیہ السلام کا خط تھا، کیونکہ پہلی مرتبہ میں اس نے نبی کے خط کو ادب سے کرم والا خط کہا، عزت والا خط کہا۔ اس ادب کی برکت یہ ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اور اس کی قوم کو سلیمان علیہ السلام پر ایمان لانے کی سعادت عطا فرمائی۔ جو لوگ ادب والے ہوتے ہیں نا، یہی چیز آپ کو موسیٰ علیہ السلام کے تذکرے میں بھی ملے گی۔ جب موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں فرعون نے جادوگروں کو لا کر کھڑا کر دیا تھا، ہوا کیا؟ جادوگر مقابلے پہ آ گئے، مقابلے کا دن ہے، سارا میدان سجا ہوا ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں۔ اب جادوگر موسیٰ علیہ السلام کے روبرو کھڑے ہو کر کہنے لگے کہ موسیٰ آپ اپنا کمال پہلے دکھائیں گے یا پہلے ہم اپنی حرکتیں کریں اور اپنے جادو کا زور دکھائیں؟ مفسرین نے لکھا کیونکہ جادوگروں نے اپنا جادو کا زور دکھانے سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے اجازت چاہی تھی، یہ ان کا موسیٰ علیہ السلام کا ادب کرنا اللہ کو پسند آ گیا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان جادوگروں کو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کی سعادت عطا فرمائی۔ جو لوگ با ادب رہتے ہیں وہ با ایمان رہتے ہیں، جو بے ادبی کرتے ہیں ان کے دل سے ایمان اور اللہ کی معرفت سلب کر دی جاتی ہے۔ لہٰذا مومنوں کو چاہیے کہ کبھی بھی اللہ کے نیک بندوں کا تذکرہ ہو تو ہمیشہ ادب کے ساتھ رہیں، ادب سے ان کی بات کریں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان اور معرفت کے راز سینے پر آشکار کر دے، سینے پر واضح اور روشن کر دے اور راہ ہدایت پر استقامت نصیب فرمائے۔ ملکہ نے یہ کہا کہ جناب والا یہ خط آیا ہے، عزت والا ہے،
اس میں کیا لکھا ہے پڑھ کے سنانے لگی تو کہنے لگی اس خط میں یہ ہے انہو من سلیمان، یہ خط سلیمان کی طرف سے ہے، وَإِنَّهُ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس خط میں یہ بات درج ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو مہربان ہے رحمت والا ہے، اللہ تعالی علیہ وَأْتُونِي مسلمین، یہ کہ مجھ پر پابندی نہ چاہو اور گردن رکھتے میرے حضور حاضر ہو جاؤ۔ سلیمان علیہ السلام نے اس کو دعوت دی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو مانو، تم جو سورج کو پوجتے ہو یہ عمل درست نہیں ہے، اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، صرف اس کی عبادت کرو، اور مجھ سے جنگ کا سوچنا بھی نہیں، اگر تم جنگ کا سوچو گے تو میرے پاس بھی ایسی زبردست فوج ہے کہ ہر چیز سے مجھے بھی حصہ دیا گیا ہے، تو تم صرف ایک ہی راستہ پاؤ گے کہ ایمان کے ساتھ میری بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ اور یہاں آ کر اللہ کا دین اسلام قبول کر لو۔ قالت یا ایھا الملأ افتونی فی امری، تو اس عورت نے یہ سارا معاملہ اپنے سرداروں کے سامنے رکھا اور ان سے کہنے لگی افتونی فی امری، اپنی رائے دو، مجھے اس بارے میں مسئلہ بتاؤ کہ اس معاملے میں کیا کروں، ما کنت قاطعۃ امرا حتی تشہدون، میں کسی معاملے میں کوئی قطعی فیصلہ نہیں کرتی جب تک تم لوگوں سے مشورہ نہیں کرتی۔ اللہ رب العالمین جل وعلا نے سلیمان علیہ السلام کے تذکرے میں ملکہ بلقیس کی یہ جو بات شامل کی نا کہ میں تم سے مشورہ کر کے ہی کوئی بڑا کام کرتی ہوں، مفسرین نے لکھا کہ سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ مقصود تھا تو محض انہی کے فضائل بیان کیے جاتے، لیکن ملکہ بلقیس کی اچھی عادات کا تذکرہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ فرمایا اس لیے کہ یہ عورت ہے اور یہاں پر اس عورت کی عقل مندی کا بیان ہے، اگرچہ مردوں کے اعتبار سے عورتیں کم فہم ہوتی ہیں، اتنی زیادہ دنیا انہوں نے نہیں دیکھی، اتنی سمجھ والی نہیں ہوتی، لیکن اس کی ایک سمجھداری کی علامت یہ تھی کہ اس نے اگرچہ اتنا نہیں دیکھا تھا لیکن اس نے اپنے مشیروں میں ان لوگوں کو رکھا تھا جو عقل والے اور فہم والے تھے۔ پھر عورت اپنا عورت ہونا تسلیم کرے اور اس بات کو مانے کہ مردوں کے اعتبار سے وہ عقل میں کچھ کم ہے، مردوں کے اعتبار سے اس کی فہم اور اس کی سمجھ کم ہے، تو لہٰذا کبھی اس کو اپنے کسی معاملے میں فیصلہ کرنا ہو تو اس کی سمجھداری یہ ہے کہ وہ مردوں سے مشورہ کر کے فیصلہ کرے، بلکہ بلقیس نے مردوں سے مشورہ کر کے فیصلہ کیا، اللہ کو یہ بات پسند آئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں اس کو بیان فرمایا، تو اس کی سمجھداری یہ بیان کی گئی کہ وہ فیصلہ کرنے میں مردوں سے مشورہ کرنے والی تھی۔ تو مرد کہنے لگے قالوا نحن اولو قوہ، مردوں نے کہا دیکھ تو ہماری ملکہ ہے، ہم تیرے غلام ہیں، ہم تیرے ساتھ رہنے والے ہیں، ہاں پیچھے نہیں ہٹیں گے، اگر تو یہ چاہے گی کہ تو ان سے مقاتلہ کرے، ان سے جنگ کرے تو اولو قوۃ و اولو بأس شدید، ہم زور والے بھی ہیں اور زبردست لڑنے والے بھی ہیں، والامر الیک فانظری ماذا تأمرین، لیکن تیرے ماتحت ہے، معاملہ تیرے سامنے ہے، تیری جو مرضی وہ کر، جو تو ہمیں حکم دے گی ہمیں وہ کرتا پائے گی۔ ایک اور عقل کی بات اس نے کہی، اس نے کہا دیکھو سلیمان اگر بادشاہ ہیں تو جب وہ ہمارے یہاں داخل ہوں گے، یہاں آئیں گے، تو بادشاہوں کی ایک علامت ہوتی ہے، ایک انداز ہوتا ہے ان کا، وہ کیا؟ قالت ان الملوک اذا دخلوا قریہ، بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں افسدوها، تو اس بستی کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں، وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ، اور اس بستی کے عزت داروں کو بھی ذلیل کر دیتے ہیں، وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ، ہاں وہ ایسا ہی کرتے ہیں، وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ۔ اب اس کے آگے معاملے کا بیان ہے، اس نے کہا کہ میں ایسا کرتی ہوں کہ کچھ تحفے دے کر ایک وفد سلیمان علیہ السلام کے پاس بھیجتی ہوں، اس سے پتہ چل جائے گا اگر وہ تحفے قبول کر لیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ وہ اللہ کے نبی نہیں ہے بلکہ وہ ایسے ہی دنیا کے بادشاہ ہیں، اسی لیے وہ دنیا کے مال پر راضی ہو گئے اور اس کے بعد ہمیں وہ دین کی دعوت نہیں دیں گے، لیکن اگر وہ اللہ کے نبی ہوں گے تو پھر وہ دنیا کی دولت پر راضی نہیں ہوں گے،
بلکہ دوبارہ ہمیں یہ کہیں گے کہ نہیں، جو تم نے ہمیں مال بھیجا ہے وہ ہمارے کسی کام کا نہیں ہے، ہم اللہ کے نبی ہیں، اللہ کی طرف سے ہمیں حکم یہ ہے کہ اس کی توحید کا پیغام تم تک پہنچائیں۔ خیر اس نے کچھ تحفے اور ہدایہ بھیجے۔ فلما جاء سلیمان قال اتمدوننی بمال، جب اس کا ایک ایلچی، ایک سفیر، ایک بندہ، ایک نمائندہ سلیمان علیہ السلام کے پاس آیا، قال اتمدوننی بمال، تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کیا مال سے میری مدد کرنے آئے ہو، مال دے کر مجھے خوش کرنے آئے ہو؟ فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم، تو یہ بات جان لو کہ اللہ نے جو مجھے دیا ہے وہ اس سے بہتر ہے جو تم لے کر آئے ہو، جو تم دو گے اللہ نے مجھے اس سے زیادہ ہی دیا ہوا ہے۔ بل انتم بہدیتکم تفرحون، بلکہ تم ہی اپنے تحفے پر خوش ہوتے رہو، میں اس سے خوش نہیں ہوں گا۔ ارجع الیہم فلنأتینہم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنہم منها اذلۃ وهم صاغرون، پلٹ کر واپس جاؤ اپنی قوم کی طرف، تم ضرور وہاں پر جاؤ گے تو ہم تم پر ایک لشکر لے کر آئیں گے، اور ایسا لشکر لائیں گے کہ جس کی طاقت تمہیں نہیں ہوگی، تم تاڑ نہیں لا سکو گے، ہم ایسا زبردست حملہ کریں گے۔ وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا، پھر تمہیں تمہارے شہر سے بھی نکال دیں گے، أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ، تم ذلیل ہو جاؤ گے اور پسپا کر دیے جاؤ گے، ہمارا لشکر تمہیں پست کر دے گا۔ قَالَ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ۔ اب سلیمان علیہ السلام کا ایک اور اعزاز اور اعجاز بیان کیا جا رہا ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے پیغام بھیج دیا اور ملکہ بلقیس کو آنا ہی تھا۔ سلیمان علیہ السلام اس بات کو جان گئے اور اپنے درباریوں سے مخاطب ہو کر کہنے لگے کہ بھئی ہدہد جو خبر لایا تھا وہ سچی نکلی۔ ہدہد کی خبروں میں ایک بات یہ بھی تھی کہ اس ملکہ کا جو تخت ہے وہ بہت بڑا ہے، تو اب تم میں سے کون ہے کہ جو اس ملکہ کے یہاں آنے سے پہلے اس کا تخت میرے پاس لے کر آ جائے۔ قال عفریت من الجن، عفریت ایک بڑا زبردست جن تھا، وہ کہنے لگا انا آتی کا بھی، اے اللہ کے نبی آپ مجھے کہیے میں وہ تخت آپ کی بارگاہ میں لے آؤں گا۔ کب لاؤں گا؟ قبل ان تقوم من مقامک، آپ یہ نشست لگائے ہوئے ہیں، یہ نشست ختم ہوگی اس سے پہلے پہلے ملکہ بلقیس کا تخت آپ کی بارگاہ میں حاضر کر دیا جائے گا۔ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، اور اللہ نے مجھے اس پر طاقت دی ہے، میں اس پر امانت دار ہوں، بالکل صحیح سلامت تخت آپ کے سامنے پیش کر دیا جائے گا۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا نہیں، مجھے اس سے بھی جلدی چاہیے، مجھے اس سے بھی جلدی چاہیے، اس سے جلدی کون لائے گا؟ اب بیان ہوا قال الذی عنده علم من الکتاب، اب ایک بندہ ایسا کھڑا ہوا کہ جسے اللہ تبارک و تعالی نے اپنی کتاب کا علم عطا فرمایا تھا، وہ کہنے لگا انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، ایک پلک جھپکنے سے پہلے اس کا تخت میں آپ کی بارگاہ میں حاضر کر دوں گا۔ یہ کون تھا؟ یہ سلیمان علیہ السلام کی امت کا ایک ولی تھا، یہ خود نبی نہیں تھا بلکہ امت کا ایک ولی تھا، اور اس کی یہ شان تھی کہ اس نے یہ کہا کہ آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے، اب ذرا پلک جھپک کر دیکھیے کہ اس میں ٹائم کتنا لگتا ہے۔ اس نے کہا کہ حضور میں اس سے پہلے وہ تخت آپ کے پاس لے آؤں گا۔ جب اس نے کہا کہ میں جلدی لے آؤں گا تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ہاں، ان کا نام آصف برقیہ تھا، یہ سلیمان علیہ السلام کی زبردست ان کے امت کے ولی گزرے ہیں۔ یہاں یہ بات بھی سمجھنے کی ہے کہ ضروری نہیں کہ ہر چیز کیمرے میں آ جائے تبھی آپ مانیں۔ بہت سی چیزیں ہیں جو کیمرے میں نہیں آتی، ان کو بھی آپ مانتے ہیں، جیسے جنات کا وجود ہے، پائے جاتے ہیں، قرآن اس کے بارے میں مکمل سورت نازل کرتا ہے، سورہ جن نازل ہوئی 29ویں پارے میں، اور جنات پر عقیدہ رکھنا یہ اسلامی عقائد میں سے ہے، لیکن جن نظر تو نہیں آتے، ہم اس پر عقیدہ رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے ہیں، یہی تو بات بیان ہوئی
افریت جن میں سے تھا وہ کھڑا ہوا، اس نے کہا، افریت نے بات کر دی، جن تھا کیمرے میں نہیں ہے لیکن قرآن کی آیت میں ہے۔ آج بھی اگر کیمرہ لگائیں، آج بھی جنات کا وجود تو ہے نا، نظر آتے ہیں کیمرے میں؟ نہیں آتے، لیکن قرآن کی آیت میں ہے، ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ ایسے ہی امت کے اولیاء کی کرامتیں اگرچہ تمہیں تمہارے کیمرے سے نظر نہ آئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کی آیات میں ہیں، وہ مانی بھی جائیں گی، تسلیم بھی کی جائیں گی۔ جب سلیمان علیہ السلام کا وزیر، کہیے سبحان اللہ، جب سلیمان علیہ السلام کا وزیر اور سلیمان علیہ السلام کا ایک امتی پلک جھپکتے میں ایک بہت بڑا تخت ان کے پاس لا سکتا ہے، حالانکہ وہ پچھلی امتوں کا ہے، اللہ کریم نے اس امت کو سب سے افضل امت بنایا ہے۔ تو اب ذرا غور کیجئے کہ میرے غوث پاک جو سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت کے اولیاء کے سردار ہیں، اگر وہ اپنے نالین شریفین اچھال کر کسی لشکر کی مدد کے لیے بھیج دیں تو ان کے اچھالے ہوئے نالین لشکر کی مدد کر سکتے ہوں گے کہ نہیں؟ اب ضروری نہیں کہ یہ کیمرے میں بھی آئے، لیکن اہل اللہ نے اس بات کو بیان کیا ہے، لہٰذا پتہ چلتا ہے کہ اس بات کا وجود ہے، اور اس کی اصل غوث پاک تو اس امت کے ہیں نا، ان کے بعد اس وقت تو نزول قرآن کا سلسلہ نہیں تھا، لیکن جس وقت نزول قرآن کا سلسلہ تھا، قرآن نے اولیاء کی کرامات بیان کر کے بتا دیا کہ پچھلی امت کے اولیاء جب اتنا زبردست مقام رکھتے ہیں تو آخری امت جس کا نبی سب سے افضل و اعلیٰ ہوگا، اس نبی کی امت کے اولیاء بھی سب سے افضل اور اعلیٰ ہوں گے۔ جتنی کرامات وہ پچھلے دکھا سکتے تھے، اس امت کے اولیاء اس سے زیادہ افضل اور اعلیٰ کرامات دکھانے پر قادر ہوں گے۔ اب کیا ہوا؟ آصف برقیہ رحمت اللہ علیہ نے وہ تخت کتنی جلدی حاضر کیا، پلک جھپکنے سے پہلے ہی وہ تخت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں آ گیا۔ فلما رآہ مستقرا عنده قال هذا من فضل ربی۔ سلیمان علیہ السلام نے جب وہ تخت اپنے سامنے رکھا ہوا پایا تو کہنے لگے هذا من فضل ربی۔ اللہ والوں کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی کرم کو، کسی بھی فضل کو، کسی بھی انعام کو، اللہ کی طرف سے ملنے والی نعمت کو وہ کہتے ہیں کہ یہ میرے زور بازو کا کمال نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کی وجہ سے۔ جب ان کی امت کے ایک ولی نے اتنی جلدی تخت لا کے رکھ دیا تو اس پر وہ اترائے نہیں، بلکہ کہنے لگے ھذا من فضل ربی، یہ تو میرے رب کے فضل سے ممکن ہوا ہے۔ لیبلونی اشکر ام اکفر۔ دیکھو اللہ کے انبیاء اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان بے نیازی سے کیسا ڈرتے ہیں۔ کہنے لگے لیبلونی اشکر ام اکفر۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا یہ اس لیے کیا گیا ہے تاکہ مجھے آزمایا جائے۔ اشکر ام اکفر، میں شکر کرتا ہوں کہ ناشکری کرتا ہوں۔ اب جب کرامت ظاہر ہو گئی، ایک عظیم چیز دیکھنے میں آ گئی، تو بندے کو اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ سلیمان علیہ السلام نے اللہ کا شکر کیا، اور شکر کرتے ہوئے بھی کہنے لگے ومن شکر فإنما یشکر لنفسہ۔ جس نے شکر کیا اس نے اپنے بھلے کے لیے شکر کیا۔ کیوں؟ کیونکہ جب بندہ شکر ادا کرتا ہے تو نعمت بندے ہی کی بڑھتی ہے، شکر ادا کر کے وہ اللہ پر کوئی احسان نہیں کرتا۔ ہاں جب ناشکری کرتا ہے ومن کفر فإن ربی غنی کریم، اور جو ناشکری کرے تو میرا رب بے پرواہ ہے اور ساری خوبیوں والا ہے، اسے کسی کا شکر کرنے کی ضرورت اور حاجت نہیں ہے۔ پھر آگے اس واقعے کو بیان کیا گیا کہ ان دی اینڈ وہ ملکہ بلقیس سیدنا سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور ان کا کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا، اللہ کی توحید کو ماننے والی بن گئی۔ اللہ رب العالمین جل وعلا ہم سب کو اپنی فرمودات کے آگے، اپنی مرضی کے آگے سر جھکائے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔